بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ونزح کر للدابۃ وہی الفرس والحمار والبقرۃ وزاد فی کتبہ الثلاثۃ البغلہ والمراد من نجاستها المستندۃ الی موتها۔ هذا هو المشهور والمنصوص منها مع ضعف طريقه الحمار والبغل، وغايته أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى۔ دیکھیے کتابیں آپ بند کر دیں۔ شہید اول فرماتے ہیں وَنَزْحُ قُرٍ لِلدَّابَّةِ، دابہ لفظ استعمال کیا کون سا؟ دابہ۔ یہ اس کے لغت میں دو معنی بیان ہوئے ہیں دابہ کے۔ ایک لغوی معنی ہے ہر وہ حیوان جو زمین پر چلے قدم پاؤں کے ساتھ، یہ گائے بھینس بکری وغیرہ حلال ہوں یا حرام ہوں ان کو دابہ کہتے ہیں۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے چوپائے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر وہ پرندے بھی زمین پر جب چلتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ اس دابہ میں شامل ہوں گے، اصل لغوی معنی کے اعتبار سے۔ ایک اور اس کا لغوی معنی ہے وہ ہے ہر سواری والا حیوان۔ اب اس کے لیے وہ لفظ چوپائے استعمال ہوتا ہے۔ دابہ یعنی جو ہر سواری والا حیوان ہے، جیسے اونٹ ہے، خچر ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، یہ دابہ کا لغوی معنی ہے۔ لیکن عرف عام میں دابہ یا خچر کو کہتے ہیں یا گھوڑے کو، ٹھیک ہے جی۔ شہید اول نے کہا دابہ کے لیے وہ ایک حکم بیان کر رہے ہیں، نزح کر، ایک کر پانی کا کھینچنا نکالنا۔ شہید ثانی نے یہاں دابہ کی تفسیر کر دی ہے کہ یہاں دابہ سے ان کی مراد فرس مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو چار ایسے جانور ہیں جن کے لیے ایک کور پانی کا نکالنا ہے، وہ ہے گھوڑا، گدھا، گائے اور خچر۔ یہ چار حیوانات ہیں، ان کے لیے کتنا نکالنا ہے؟ ایک کور نکالنا ہے۔ لمحہ میں شہید اول نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہے فرس، وہی دابہ کہا ہے، ایک ہے حمار اور ایک ہے بقرہ گائے، ٹھیک ہے، حمار یعنی گدھا۔ لیکن باقی تین کتابوں میں خچر کا بھی اضافہ کیا ہے۔ یہاں تین جانوروں کا تذکرہ ہے، کون کون سے ہے؟ فرس، حمار اور بقرہ۔ اور باقی کتابوں میں یعنی ذکر بیان دروس میں باغل یا بغل، میں نے ابھی منجد میں دیکھا ہے غین کے فتح کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور غین کے سکون کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، باغل یا بغل۔ بہرحال باغل کا بھی انہوں نے اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ حیوان وہ مراد بھی یہاں پر بھی مراد ان کی موت والی نجاست مراد ہے، یعنی یہ پانی میں گر جائیں یا مر جائیں یا مرے ہوئے پانی میں گر جائیں تو یہ جب مر گئے تو یہ نجس ہوتے ہیں۔ اب پانی کو میں کیا ہو گیا ہے؟ نجس ہو گیا ہے۔ تو پہلے ان کو نکالیں گے، پھر ان کو نکالنے کے بعد ایک کور پانی کا نکالیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب توجہ کرنی ہے جو اصل بات ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ان چار حیوانات کے لیے کتنا نکالنا ہے؟ ایک قربانی کا۔
اچھا، ان چار میں سے حمار اور بغل یعنی گدھا اور خچر روایت صرف ان کے بارے میں ہے. ہم نے تذکرہ ان کے کیا چار حیوانات کا، ان میں گھوڑا بھی ہے، گائے بھی ہے، حمار اور خچر. جو روایت ہے، روایت میں جو تذکرہ ہے وہ کس کا ہے؟ حمار اور بغل کا ہے. ٹھیک ہے، اور روایت بھی ضعیف ہے، اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن اگرچہ سند ضعیف ہے، بعد کے فقہا نے اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں یعنی علماء نے، فقہا نے اس روایت پر عمل کیا ہے. تو فقہا کے عمل نے جو اس کا ذوف تھا نا، اس کی کمی کو پورا کر دیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے اس ذوف کا جبران کر دیا ہے، وہ جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی ہے. البتہ یہاں وہی ایک بات ہے کہ اگر کسی اختلاف ہے علماء میں، توجہ کریں اس مسئلے کو سمجھیں. اگر کوئی روایت ہو اور اس کی سند ضعیف ہو، روایت اور اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن فقہا نے اس پر عمل کیا ہو. کیا مطلب اس پر عمل کیا ہو؟ یعنی اس کے مطابق فتویٰ دیا ہو. ٹھیک ہے، تو آیا فقہا کا اس کے مطابق کیا کرنا، اس کے مطابق کیا کرنا، عمل کرنا، اور روایات کی کتاب میں اس کا وہ نقل کرنا اور اسی کے مطابق فتوے کا دینا، اس کو کہتے ہیں شہرت روائی اور شہرت فتوائی. یعنی روایت سند ضعیف ہے لیکن بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور شہرت فتوائی یعنی بہت سارے فقہا نے اسی کے مطابق کیا کیا ہے. اب ہم جو اپنے زمانے کے مجتہد ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے لیکن فقہا نے عمل کیا. اب آیا فقہا کا عمل اس کے سند کے ضعف کو، اس کی کمی کو پورا کرتا ہے یا پورا؟ بعض کرتے ہیں کہ پورا کر دیتا ہے. چونکہ بات بھی اگر فقہا نے ان پر عمل کیا ہے نا، اس سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے یقیناً یہ حدیث امام سے نقل ہوئی ہوگی اور امام سے صادر ہوئی ہوگی. اگرچہ سند ضعیف ہے لیکن بعد میں فقہا نے اس پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے. روایات کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، بہت زیادہ اس کا تذکرہ کیا ہے، اور فتویٰ بھی اسی کے مطابق تھے. تو یہ ان کے اس سند کے ضعف کا جبران کر دیتا ہے. لیکن بعض اس جبران کو تسلیم، شارح خود تسلیم نہیں کرتے. آگے ایک اور مسئلے کے ضمن میں وہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب شارح فرماتے ہیں شہید، یہاں ٹوٹل حیوانات کتنے ہیں؟ 4. 3 کا تو یہاں تذکرہ کیا، 1 کا باقی کتابوں میں تذکرہ کیا. جو روایت ہے جس کی سند ضعیف ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ حمار اور بغل کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں ہے؟ حمار اور بغل کے بارے میں ہے. تو حمار اور بغل کے لیے تو ایک اور کا نکالنا یہ تسلیم ہے، چونکہ اس کے بارے میں روایت ہے، اگرچہ سند ضعیف ہے لیکن عمل فقہا نے اس کا جبران کر دیا. تو فرس اور بکر کیا ہوگا؟ بہتر ہے اس کو مالا نصفی میں داخل کریں. مالا نصفی میں جو آپ کا نظریہ، ممکن ہے مالا نصفی میں آپ قائل ہوں کہ کوئی چیز نکالنا واجب نہیں ہے، یا نز جمی یا 30 جلد یا 40. تو بہتر ہے جن کے بارے میں روایات نہیں ہیں ان کو کس میں شامل کریں؟ آپ مالا نصفی میں داخل کریں. اس مسئلے کا کر لیں، پھر اگلا مسئلہ دیکھیں. اس طرح ایک ایک مسئلہ پڑھتے جائیں گے اور اس کو بیان کرتے جائیں گے. فرماتے ہیں کہ وَنَزْحُ قُرٍ، اور ایک قربانی نکالنا، لِلدَّابَّةِ، کس کے لیے؟ دابہ کے لیے. یہ شہید اول نے کہا ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں وَحِيَ الْفَرَسُ، یہاں دابہ سے مراد گھوڑا مراد ہے. وَالْحِمَارِ، گھوڑے کے لیے، وَالْحِمَارِ اور گدھے کے لیے، وَالْبَقَرَةِ اور گائے کے لیے. یہ 3 ہو گئے جو شہید اول نے ذکر کیے. کون کون سے؟ دابہ، حمار اور بقرہ. وَزَادَ، اور شہید اول نے اضافہ کیا ہے، فی کتبہ الثلاثۃ، اپنی باقی 3 کتابوں میں. کس کا اضافہ کیا ہے؟ البغلا، کس کا؟ خچر کا. باغل کس کو کہتے ہیں؟ خچر کو. اس کا اضافہ کیا ہے. اور یاد رکھیے والمراد من نجاستها المستندۃ الی موتها، یہاں پر بھی ان کی نجاست سے مراد وہ نجاست جو ان کی موت کی وجہ سے منسوب ہے. اچھا جی ٹھیک. ھذا یعنی ھذا هو المشہور، ٹھیک ہے، مشہور یہی ہے کہ ان 4 کا ایک ہی حکم ہے. مشہور یہ کہ ان 4 کا
एक हुक्म है। लेकिन वल मनसूस मिनहा, माज़ूफ़ तरीक़े को छोड़ दें, वल मनसूस मिनहा अल हिमार वल बगलो, मशहूर यही है क्या, चारों के लिए यही हुक्म है क्या, एक और पानी का निकालना है। लेकिन इनमें से जो मनसूस हैं वो हिमार और बगल हैं, यानी गधा और खच्चर हैं, यानी जिनके बारे में रिवायत आई है वो ये है। अब दरमियान में जुमले मोतरज़ है माज़ूफ़ तरीक़े ही, अगरचे उसकी सनद ज़ईफ़ है, लेकिन मनसूस वल मनसूस अगरचे उसकी सनद क्या है, तरीक़ से मुराद वो सनद ज़ईफ़ है, लेकिन जो सनद ज़ईफ़ है वो किन के बारे में आई है, वो हिमार और बगल। वगायत हो, हाँ अगरचे उनकी सनद ज़ईफ़ है, लेकिन गायत यह है कि अयुजबरा ज़ुअफ़हु बेअमल असहाब, इसके ज़ुअफ़ का जुबरान किया जाएगा असहाब के अमल से। असहाब से मुराद पैगम्बर के असहाब मुराद नहीं, फ़ुक़हा मुराद है, असहाब उलमा, यानी फ़ुक़हा के अमल की वजह से इस ज़ुअफ़ का क्या हो जाएगा, जुबरान हो जाएगा, वो कमी पूरी हो जाएगी। समझा की बात। अच्छा, फ़यब का इल्हाक़ दाबत वल बकरत बिमा ला नसफ़ी औला, ठीक है। इल्हाक़ दाबत वल बकरत बिमा ला नसफ़ी औला, ये इल्हाक़ मुब्तदा है, औला उसकी क्या होगी, यानी बाकी बच गया दाबा और बकरा को मा ला नसफ़ी के साथ मुल्हक़ करना, वो औला है। यानी इनके बारे में तो रिवायत आ गई, बेशक सनद क्या है, ज़ईफ़ है, लेकिन फ़ुक़हा के अमल ने उसका जुबरान कर दिया। पीछे बच गए कौन, तो बेहतर है उनको किसके साथ मुल्हक़ करें, माला नसफ़ी के साथ। समझ आ गई बात। वगायतहु, यानी इंतहा ये है अयुजबर, अगरचे ये गायतों का ताल्लुक़ है कि उसकी मात ज़ुअफ़ तरीक़े ही, उसका तरीक़ उसकी सनद क्या है, मगर गायत यह है कि उसके ज़ुअफ़ का जुबरान हो रहा है फ़ुक़हा के अमल के वजह से। वाज़ेह है। अगले देखें, किताब छोड़ें, किताब छोड़ें, इस तरह एक एक इबारत का हिस्सा पढ़ते हैं, तर्जुमा करते हैं। कहते हैं कि अगर अभी एक कोर वाला हुक्म हो गया, अभी एक और आ गया है, वो है 70 डोल निकालना। किसके लिए जनाब, वो फरमाते हैं अगर इंसान कुएं में गिर कर मर जाए या मरा हुआ कुएं में डाल दी जाए। पुराने ज़माने में होता था, बंदे वो मार कर डाल देते थे कुएं में, या बंदा कुएं में गिर जाता था और क्या हो जाता था, वो मर जाता। ठीक है जी। तो अगर बंदा मर जाए और कुएं में गिर जाए या कुएं में ही मर जाए तो कितने डोल निकालना है, 70 डोल निकालना है। अच्छा डोल, अब डोल मैंने कहा था, कहते कौन से डोल निकाल, डोल छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, कुएं भी छोटे होते हैं वो बड़े भी होते हैं, कौन से डोल निकालें। कहते देखा जाएगा उस कुएं पर राइज कौन से डोल हैं, क्योंकि अमूमन कुएं के हुजुम के एतबार से उसके डोल भी होते हैं। अगर कुआं बड़ा हो तो अमूमन डोल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, कुआं छोटा हो तो डोल। देखा जाएगा उस कुएं पर राइज और मामूलन कौन से डोल इस्तेमाल होते हैं, जो मामूलन इस्तेमाल होते हैं वो निकालेंगे, और जो मामूलन इस्तेमाल नहीं होते नहीं निकाल। मसलन एक कुआं है उसके ऊपर मसलन बड़े डोल इस्तेमाल होते हैं, मामूल यही है, तो आप कहेंगे मैं छोटे निकाला, तो नहीं, जो मामूलन उस कुएं पर डोल इस्तेमाल होते हैं वो वही 70 डोल निकालने हैं। अच्छा सवाल, अगर उस कुएं पर बस छोटे डोल भी इस्तेमाल होते हैं और बड़े भी डोल इस्तेमाल होते हैं, फिर देखा जाए कि लोग किन से ज़्यादा इस्तेफादा करते हैं। अक्सर पानी आया बड़े डोलों से निकालते हैं या छोटे, यानी देखा जाएगा आदतन जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं उनके साथ वो पानी निकालें। समझा की बात, उन डोलों के साथ है बराबर इस्तेमाल हो तो फिर आपकी मर्जी है जो भी इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर दोनों अगर बराबर इस्तेमाल होते फिर वो अक्सरियत वाली बात नहीं है। अच्छा उन्होंने क्या कहा है, तवज्जो करें नुक्ता, उन्होंने कहा है कि अगर इंसान मर जाए, इंसान इसमें जिन्स है, मुसलमान को भी शामिल है, काफिर को भी शामिल है, मुज़क्कर को भी शामिल है, मुअन्नस को भी शामिल है, बड़े को भी शामिल है, छोटे को भी शामिल है, सबको शामिल होगा। क्यों, रिवायत में क्या लफ्ज़ आया हुआ है, इंसान इसमें जिन्स है, सबको शामिल है। तो इसका मतलब अगर काफिर मर जाए तो उसके लिए भी, मुसलमान मर जाए उसके लिए भी 70 डोल होगा। ठीक है।
اچھا اگر کافر، دیکھیں کافر کی دو نجاستیں ہیں، ایک ہے اس کی موت والی نجاست اور ایک ہے اس کی کفر والی نجاست۔ اگر اس کو ملحق کرے انسان کے ساتھ تو پھر کتنے ڈول ہوں گے؟ سمجھیں؟ ہاں جی، کہتے ہیں یہاں جو ہم نے 70 ڈول والی بات کی ہے نا، وہ جو ان کی موت والی نجاست ہے، جو ان کی موت والی نجاست مراد ہے۔ دوسری نجاست یہاں مراد نہیں۔ کافر میں کتنی نجاستیں ہیں؟ ایک ہے موت والی نجاست، ایک ہے کفر والی۔ اگر وہ موت والی نجاست کو دیکھیں تو یہ اس کے لیے کتنے نکالیں گے؟ انسان کے حکم میں داخل ہے۔ اس حوالے سے پھر وہ کافر بھی منسوس ہوگا، اس کے بارے میں نص موجود ہے، روایت موجود ہے۔ چونکہ نص ہے انسان کے بارے میں، یہ کافر بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان تو ہے نا۔ اگر اس کی موت والی نجاست کو دیکھیں تو یہ کیا ہوگی؟ منسوس ہوگا۔ لیکن اگر کفر والی نجاست کو مد نظر رکھیں تو یہ ما لا نص فیہ میں ہے، چونکہ کافر کے بارے میں علیحدہ کوئی روایت موجود، ادھر سے کفر والی نجاست بھی ہے۔ اب وہ مر گیا ہے یا کنویں میں گر گیا یا کنویں میں وہ زندہ گیا بعد میں مر گیا ہے، اب ایک اس کی کفر والی کون سی ہے؟ نجاست۔ کفر والی نجاست میں دیکھیں، توجہ کریں، کفر والی نجاست کے اعتبار سے یہ کس میں داخل ہے؟ کافر ما لا نص فیہ۔ ما لا نص فیہ میں کتنے قول تھے؟ چار قول تھے نا۔ ایک یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں نکالنا، کچھ بھی نہیں۔ ایک تھا نزع جمی، ایک 40 ڈول اور ایک ہے۔ اگر ہم ما لا نص فیہ میں نزع جمی والے قول کو اختیار کریں تو پھر کافر کے لیے کتنا نکالنا ہوگا؟ پورا نزع جمی واجب ہوگا۔ لیکن اگر ہم ما لا نص فیہ میں 30 یا 40 ڈول کے قائل ہوں، نہیں، پھر دیکھا جائے گا ادھر سے انسان کے حکم داخل ہے تو کتنے ہیں؟ 70۔ اب یہاں دیکھا جائے گا آیا آپ دو حکموں کے تداخل کے قائل ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے اوپر غسل جنابت بھی واجب ہو، غسل مس میت بھی واجب ہو، غسل منت بھی واجب ہو، تو ایک ہی غسل جنابت کی نیت کرے سارے ہو جاتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں نا، تداخل کے قائل ہیں۔ یہاں پر بھی اگر دیکھیں آپ کافر کو آپ نے داخل کیا ما لا نص فیہ میں، نازع جمی کو واجب کرا دی تو پھر سارا نکالیں گے۔ اگر نازع جمی کو واجب کرا دیتے باقی دو قولوں کو دیتے ہیں جو آخر میں 30 یا 40 والا، تو اگر آپ تداخل کے قول ہیں تو پھر کتنے نکالیں گے ڈول؟ 70، چونکہ 70 میں 30 یا 40 بھی آ گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ دو حکموں کے تداخل کے قائل نہیں ہوتے، اگر آپ 30 والے کو لیتے تو پھر 100 نکالیں گے۔ 70 اس کے انسان والی وہ موت والی نجاست، 30 اس کے ما لا نص فیہ میں 30، تو ٹوٹل کتنے؟ 100۔ اگر آپ 40 کو لیتے تو پھر 110 ڈول نکالیں گے اگر آپ تداخل حکم کے قائل نہیں ہوتے۔ لیکن عموماً یہ کہ اگر تداخل کے قائل جو 70 نکالیں تو 70 میں 30 بھی آ گئے، 40 بھی آ گئے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ دیکھیں کتاب سے نکالیں یہ مطلب۔ فرماتے ہیں کہ وَنَزْحُ 70 دَلْوًا مُعْتَادَةً عَلَى تِلْكَ الْبِئْرِ، اور 70 ڈول نکالنا معتادتاً، وہ ڈول جو رائج ہوں، علی تلک البئر، اسی کنویں پر۔ وہ دلو کہتے ہیں وہی ڈول کو، وہ جو آپ نے دیکھے ہوئے نا، کنواں چلتے ہوئے دیکھے کبھی؟ ہاں جی، تو وہ جو ڈول اس المعتادت علی تلک البئر، جو اسی کنویں پر رائج ہے، وہ 70 ڈول نکالیں گے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کنواں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ڈول چھوٹے یا بڑے ہیں، دیکھا جائے گا اس کنویں پر معمولاً کون سے ڈول استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا فَإِنِ اخْتَلَفَتْ، اگر ایک ہی کنویں پر ڈول کیا ہوں؟ مختلف ہوں، ٹھیک ہے، تو فَالْأَغْلَبُ، دیکھا جائے گا زیادہ تر کون سے ڈول استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا کہ اگر دونوں مثلا برابر ہو تو پھر دونوں جو آپ کی مرضی ہے نکالو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں آدھے نہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہی پیش نہیں ہے کہ آج کل وَلَوْ مُعْتَادَةً، کہ وہ وَنَزْحُ 70 دَلْوًا مُعْتَادَةً لِلْإِنسان، یہ 70 ڈول نکالنے کے اس کے لیے انسان کے لیے، اے لِنِجَاسَتِهِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَىٰ مَوْتِهِ، یعنی وہ بھی اس کی اس نجاست کی وجہ سے جو مستند ہے اس کی موت کی طرف، یعنی موت کی نجاست کی وجہ سے۔ اب سواء
सवाउन फी ज़ालिका ज़करो वल उन्सा वस्सगीरो वल कबीरो वल मुस्लिमो वल काफिरो, सब के सब इसमें क्या होंगे, समझ आ गए, बराबर है ना इसमें, चूँकि इंसान का लफ्ज़ कह रहा है और इंसान इन सब को, चूँकि इंसान इसमें जिन्स है ना, सब उसमें आ जाते हैं। अच्छा जी, इन लम नूजबिल जमीआ लिमा ला नसफ़ी है, तवज्जो फरमाइए, ये मेरी उस पूरी तकरीर का एक जुमले में बयान किया है। अगर हम वाजिब करार ना दें नज़ जमी को माला नसफ़ी की वजह से, अगर हम वाजिब करार यानी 70 डोल होंगे, तो जो करें इबारत, अब जो मैंने पहले खुलासा बयान किया उसका तर्जुमा करता हूँ, सारी बात आ जाएगी। 70 डोल है अगर हम माला नसफ़ी की वजह से नज़ जमी को वाजिब करार न दें, तो जो फरमाए अगर माला नज़फ़ी की वजह से, माला नसफ़ी की वजह से नज़ जमी को वाजिब करार दें तो फिर नज़ जमी वाजिब होगा ना। यानी इसको अगर हम उसकी देखें वो कुफ्र वाली निजासत को, तो कुफ्र वाली निजासत के एतबार से वो जो काफिर है वो क्या है, माला नसफ़ी में दाखिल है। अगर ये 70 डोल वाला हुक्म तब है अगर हम माला नसफ़ी की वजह से नज़ जमी को वाजिब करार न दें, ठीक है ना। तो जो करें, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे कि भी काफिर के अंदर 2 निजासतें हैं, एक है उसकी मौत वाली निजासत, एक है उसकी कुफ्र वाली निजासत। मौत वाली निजासत के एतबार से हमने कहा 70 डोल, लेकिन अगर उसकी कुफ्र वाली निजासत देखें तो वो माला नसफ़ी में है। अगर उसको मद्देनजर रख के हम इसके लिए नाज़ जमी के भी कायल हो सकते हैं। फिर अगर हम काफिर में माला नसफ़ी को देखते हुए नाज़ जमी को वाजिब करार दें, या 30 और 40 को तदाखुल के साथ वो करार दें, या अदब तदाखुल के साथ, फिर 70 डोल वाला खास हो जाएगा सिर्फ मुसलमान के साथ। चूंकि गैर मुस्लिम जो काफिर है उसके लिए कितने होंगे, या तो अगर नाज़ जमी या अगर तदाखुल के कायल हुए तो 70, तदाखुल के कायल हुए तो फिर 100 या 110 होंगे। समझ आ गई बात। तदाखुल के कायल हो जाए तो फिर मुसलमान और काफिर दोनों के लिए 70 हो जाए। लेकिन अगर हम वही नाज़ जमी के कायल न हुए ना, ठीक है ना, अगर हम नाज़ जमी के कायल, लेकिन अगर नाज़ जमी के कायल हो जाते हैं, इन लम नूजबिल जमीआ, अगर हम नज़्ह जमी को वाजिब करार न दे लिमा ला नसफ़ी, मा ला नसफ़ी की वजह से, फिर 70 डोल है। तो जो किया ना आपने, 70 डोल है अगर हम काफिर के लिए मा ला नसफ़ी की वजह से 70 वो नज़्ह जमी को वाजिब करार न दें, व इल्ला अगर हम वो मा ला नसफ़ी की वजह से काफिर के लिए नज़्ह जमी को वाजिब करार देते हैं, तो फिर ये 70 डोल वाला हुक्म खास होगा किसके साथ, इंसान मुसलमान के साथ। देखिए इबारत फरमाते हैं कि इन लम नूजबिल जमीआ, यानी ये 70 डोल वाला हुक्म है अगर हम नज़ जमी को वाजिब करार न दें, लेमा लाम तालील है माला नसफ़ी की वजह से, व इल्ला वगरना, यानी अगर हम काफिर को माला नसफ़ी में दाखिल करते हुए नज़ जमी को वाजिब करा दे तो इख्तस्सा बिल मुस्लिम, फिर 70 डोल वाला हुक्म खास हो जाएगा। ये जनाब सही तवज्जो करनी है, समझ आ गई बात। हाँ जी, अच्छा जी। व खमसीना दलवन लिद्दमिल कसीर फ़ी नफ्सिही आदतन कदम शातिल मज़बूहते गैर दिमाए सलासा। देखें तवज्जो करें, इसको भी ज़बानी सुन लें आप, ये आसान से कहते हैं कि कितने डोल निकालने अभी, खमसीना दल, 50 डोल निकालने हैं दम कसीर के लिए। इन्होंने कहा शहीद सानी ने फ़ी नफ्स ही आदतन, यानी कुएँ को हुजूम को न देखें, खुद जो ज़ात अपनी ज़ात के एतबार से जो दम कसीर हो। एक दफ़ा आप कुएँ के दहाने पर बकरी ज़िबा करते हैं, एक दफ़ा कुएँ के दहाने पर मतलब वो कबूतर ज़िबा करते हैं, ठीक है जी। अब कबूतर फ़ी नफ्स ही, वो उसका जो खून है वो दम कसीर नहीं है, ठीक है ना, कुएँ को हुजूम जो भी हो।
لیکن اگر وہ کنواں ہے اور اس کے دہانے پر آپ کس کو ذبح کرتے ہیں؟ بکری کو، تو اس کا خون خود فی نفسی کیا ہے؟ کثیر ہے۔ لیکن اگر کنواں بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ اگر وہ چھوٹا شمار ہوتا تو پھر نہیں ہوگا۔ یعنی دیکھا جائے کہ وہ خود فی نفس ہی وہ خون کیا ہو؟ دم کثیر ہو، تو اس کے لیے کتنے ہیں؟ 50 ڈول۔ دیکھیں عبارت دیکھیں، و50 ہے دلون، 50 ڈول للدم الکثیر فی نفس ہی عادتاً، عام طور پر وہ فی نفس ہی کیا ہو؟ دم کثیر ہو، اگرچہ کنویں کے اعتبار سے ممکن ہے وہ کثیر نہ بھی ہو۔ دیکھیے جو انہوں نے مثال دی ہے کیسے، جیسے قدم شاۃ المذبوحہ، جیسے وہ بھیڑ جس کو ذبح کیا جائے تو وہ اس کا خون دم کثیر شمار ہوتا ہے، اب کنویں کا حجم چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ البتہ غیر دماء ثلاثہ، یعنی دم کثیر ہو لیکن وہ دماء ثلاثہ کے علاوہ، ٹھیک ہے جی، یعنی لما، چونکہ لما تقدمہ اسی وقت اس کی وجہ سے جو پیچھے گزر چکے ہیں، چونکہ وہ جو ہے نا دماء ثلاثہ وہ قلیل ہوں یا کثیر ہوں، وہ کیا ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس کے لیے نازع جمعی تھا۔ تو دماء ثلاثہ کے علاوہ جو دم کثیر اگر وہ گر جائے، جیسے بکری کو ذبح کریں تو اس کے لیے کتنے ڈول نکالنے ہیں؟ 50۔ اچھا، وفی الحاق دم نجس العین بہا وجہ مخرج، توجہ فرمائیں، بہت ساری تفصیل ہے، جتنا ضروری ہے میں اتنا بیان کرتا ہوں۔ کتا اور خنزیر، اس کا خون، یہ نجس العین کا خون ہے نا، کہتے ہیں ان کو بھی دم کثیر کے ساتھ ملحق اگر آپ کر دیں تو اس کے لیے اچھی وجہ موجود ہے ہمارے پاس۔ یہ اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اگر آپ یہ کر دیں تو دلیل کے ساتھ ہے، بغیر دلیل کے نہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ جو دم وہ ہے نا خون، نماز میں جو خون ہے اگر وہ بھیڑ بکری وغیرہ کا ہے، ٹھیک ہے، یا انسان کا اپنا خون ہے، نجس العین کا نہیں ہے، درہم بغلی سے کم ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درہم بغلی سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، دماء ثلاثہ کا کیا حکم ہے؟ نہیں، وہ شدت نجاست کی وجہ سے اس کا بھی، یعنی اس کے ساتھ نماز آپ کیوں؟ دماء ثلاثہ کی نجاست بہت شدید ہے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ نجس العین کے خون کو دیکھیں، وہ بھی شدت نجاست کی وجہ سے اس کا ایک قطرہ بھی لگ گیا تو نماز معاف ہو۔ اس کا مطلب ہے پھر دم نجس العین کا دم بھی کس کی طرح ہے؟ دماء ثلاثہ کی طرح ہے۔ تو پھر جو دماء ثلاثہ کا حکم ہے نجس العین کے دم کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے، اس کے کیا ہونا چاہیے؟ لہذا یہ قیاس نہیں ہے، قیاس ہے اصولی نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہ سمجھے قیاس ہے، یہ قیاس منصوص من العلت ہے، یعنی وہ اگر آپ کو منطق یاد ہو اس میں جو استقراء کہا تھا استقراء کی دو قسمیں، تام اور ناقص۔ تام ہوتا نہیں ہے، ناقص جو ہوتا ہے وہ مفید ظن ہے، لیکن وہاں کہا تھا اگر وہ استقراء تعلیل پر مبنی ہو تو پھر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ حجت ہے، وہ یقین آور ہے۔ تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ دماء ثلاثہ شدت نجاست ان کی کہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے یا بدن پہ وہ درہم بغلی سے کم بھی ہو تبھی وہ کیا ہے؟ معاف نہیں ہے۔ اسی طرح دم نجس العین بھی معاف نہیں ہے۔ تو جس طرح وہاں وہ آپ ان کے ساتھ ملحق کرتے ہیں نماز کے حکم کے حوالے سے، تو نازع پانی کے اعتبار سے بھی اس کو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ملحق کرنا چاہیے۔ دیکھیے عبارت سمجھے، فرماتے ہیں کہ وفی الحاق دم نجس العین بہا کا مرجع دماء ثلاثہ، دم نجس العین کو دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کرنے میں وجہ مخرج، یعنی اس کی بھی دلیل ہے جو دلیل تسلیم کی جا سکتی ہے، جس کو نکالا جا سکتا ہے، جس کی تخریج کی جا سکتی ہے، یعنی اس کی بھی ایک جائز وجہ ہے۔ جائز وجہ کیا ہے؟ جس طرح دماء ثلاثہ شدت نجاست کی وجہ سے وہ نماز میں معاف نہیں ہے،
چاہے دریا سے بغلی سے کام لو تو نجس العین بھی اسی طرح، لہٰذا ان کو بھی ان کے ساتھ کیا کریں آپ ملحق کر دیں. بات واضح ہے. آگے والازرت رتبت، یہ والازرت رتبت اسی پر رتبہ کس پر؟ لدمل کثیر ہے. اچھا جی، کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ ہاں جی، ازرا کہتے ہیں وہی پخانہ، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مدفوع، انسان کا مدفوع. ٹھیک ہے، ازرا یہ مختلف ہے، اس کے بھی بتائے انہوں نے، ازرا بھی پڑھ سکتے ہیں، ازرا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ازرا شہید اول نے، یہاں دیکھیں زبانی سن لیں پھر میں آپ کو عبارت پڑھاتا ہوں. ازرا شہید اول نے یہاں ازرا کے ساتھ، ازرا یعنی پخانہ، مدفوع انسان، انسان کا مدفوع، اس کے ساتھ رتبہ کی قید لگائی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں تر ہو. ایک ہوتا ہے خشک، ورنہ ممکن ہے کہیں مدفوع کرے، بڑا پیشاب کرے، بعد میں خشک ہو جاتا ہے، وہ کنویں میں گر جائے. یہاں شہید اول نے ازرا کے ساتھ رتبہ کی قید لگائی، وہ کیا ہو؟ تازہ ہو، یعنی تر ہو. تر تب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، شہید ثانی نے اعتراض کیا ان پر، توجہ کریں، چھوڑے کتاب کو بھی. شہید ثانی نے اعتراض، کتاب بند کر دیا، ابھی کتاب کو نہیں دیکھنا ہے، جب زبانی سمجھاؤں تو صرف زبانی. شہید ثانی نے اعتراض کیا ہے کہ آپ نے یہ، اچھا دیکھیں دو چیزیں ہیں، دو قیدیں ہیں، ایک ہے تر و تازہ، ایک ہے ذوبان یعنی اس کا پانی میں پھیل جانا. ٹھیک ہے. شہید اول نے کون سی قید لگائی ہے؟ رتبہ کی. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے لفظ کہا ہے وَلِلْأَزْرَةِ رتبہ. ٹھیک ہے. اچھا، شہید ثانی نے ذوبان کی قید لگائی، وہ پھیل جائے، شیوع یعنی پھیل جائے پانی میں. شہید ثانی فرماتے ہیں آپ نے، وہ جو روایت میں ہے نا، روایت میں ذوبان کا تذکرہ ہے، ذوب یعنی پھیل جائے، وہ رتبہ کی قید نہیں ہے. وہ باقاعدہ روایت انہوں نے بیان کیا. یہ روایت پڑھتا ہوں چونکہ یہ بہت مہم ہے روایت. ٹھیک ہے. سألت ابا عبداللہ، راوی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا عن الازرا، ازرا کے بارے میں، تاقع فی البئر جو کنویں میں گر جاتا ہے. قال، امام نے فرمایا ینضح منہا 10 دلا، 10 ڈول نکالیں گے، لیکن فَإِن ذائب فَأَرْبَعُونَ أَوْ 50 دلوا، لیکن اگر وہ زائب ہو، زائب سے مراد پھیل جائے، تو کتنے ڈول نکالیں؟ یا 40 یا 50 ڈول نکالیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ذوبان کا تذکرہ ہے لیکن رتبہ کا تذکرہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں مسلم رتبہ کی کیوں شرط لگائی ہے؟ اچھا، لیکن کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ شیخ توسی کی یہاں عظمت آپ سنیں. شیخ توسی اس سے پہلے وفات پا چکے تھے. تقریباً 100 سال تک شیخ توسی کے دنیا سے جانے کے بعد کتنے سالوں تک لوگ جو بعد کے فقہا وہ شیخ کے فتویٰ کے مطابق فتویٰ دیتے تھے. اتنا اعتماد تھا ان کو شیخ توسی پر. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ وہ بعض کو روایت نہ بھی ملتی نا، بھی یہ شیخ توسی نے کہا ہے، تو اتنا اعتماد تھا بعد کے فقہا کو شیخ توسی پر، اتنی بڑی ہستی تھی. کہتے ہیں کہ اگرچہ رتبہ کی قید نہیں ہے لیکن اس مسئلے میں شہید اول نے شیخ توسی کی اتباع کی ہے. شیخ توسی نے چونکہ قید لگائی ہے رتبہ کی، اگرچہ شہید اول کو روایت نہیں ملی، لیکن چونکہ شیخ توسی نے وہ رتبہ کی قید ہے تو اس کی اتباع میں شہید اول نے بھی رتبہ کی قید لگائی ہے. ٹھیک. یہ ایک اعتراض، اور اس کا اعتراض کا کسی حد تک جواب. ایک اور اعتراض شہید اول پر، یہاں شہید اول نے کہا ہے، معین کر دیا ہے 50 کو. کیا کہا ہے کہ 50 ڈول، جبکہ روایت میں نے اوپر پڑھی ہے، اس روایت میں کیا تذکرہ ہے؟ 40 نہیں، ذوبان کی قید ہے، اگر 40 او 50، 40 یا 50. تو کہتے ہیں روایت میں تو او تردید کے ساتھ ہے نا، تردید اردو والا نہیں، مردد ہے، یا 40 یا 50. تو آپ نے 50 کو معین کیوں کر دیا ہے؟ اچھا، پھر خود دفاع کے کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں کہ اگرچہ روایت کے مطابق 40 و 50 میں اختیار ہے آپ کو، لیکن 50 کا ڈول نکالیں تو یا وہ احتیاط کے مطابق ہے یا وہ افضل ہے. پھر اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے، توجہ کریں.
بھی روایت میں نے اوپر پڑھی، روایت میں تھا کہ فَإِن ذَائِبٌ، اگر وہ کیا ہو، یا فَإِن كَانَ ذَائِبًا، اگر وہ جو عذرا ہے وہ پھیل جائے کنویں کے پانی میں، تو فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ، تو 40 یا 50، تو وہاں پر 40 یا 50 ہے، آپ نے معین کر دیا کس کو؟ تو آپ کو بھی یہی کہنا تھا یا 40 یا 50، اگرچہ 50 ڈول نکالنا یا احتیاط کے مطابق ہے یا افضل ہے، یہ بھی کیوں اگر احتیاط کے مطابق ہے یا افضل، توجہ فرمائیں، اس کے لیے بھی بہت مہم ہے۔ دیکھا جائے گا یہ جو روایت میں او کا لفظ آیا ہوا ہے، آیا یہ راوی کی طرف سے ہے یا خود امام کی طرف سے ہے؟ بہت فرق ہے۔ ایک دفعہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ لفظ او جو ہے یہ راوی کی طرف سے ہے، یعنی راوی کو شک ہوا ہے پتہ نہیں امام نے 40 کہے یا 50، توجہ کیے نہیں کی ہے، کلمہ میں جو لفظ آیا ہوا ہے اگر وہ کیا ہے، وہ راوی کی طرف سے ہے، راوی کی طرف سے ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی راوی کو شک ہوا ہے کہ آیا امام نے 40 ڈول کہے تو یا 50، تو اس صورت میں احتیاط کیا ہوگی؟ احتیاط یہ ہوگی کہ 50 ڈول نکالیں، چونکہ ہو سکتا ہے امام کی مراد واقعی کیا ہو، 50 ڈول ہو، ٹھیک ہے۔ اگر او یہ جو تردید ہے، کلمہ تردید او آیا ہوا ہے، اگر راوی کی طرف سے ہے پھر احتیاط، چونکہ یقین کب ہوگا، دیکھیے ہمارے اوپر تکلیف آ گئی ہے کہ آپ نے چند ڈول نکالنے ہیں، اب 40 یا 50، اگر 40 نکال لیں تو یقین ہو جائے گا کہ میں نے تکلیف کو پورا کر دیا، نہیں ہوگا، لیکن اگر 50 کو نکالنا تو یہ احتیاط کے مطابق ہے۔ لیکن اگر یہ تردید ہو امام کی طرف سے، یعنی امام خود اختیار دے رہے ہیں چاہے 40 نکالے یا، کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں جہاں پر اقل اور اکثر کے درمیان ائمہ کی طرف سے اختیار ملے تو وہاں افضل یہ ہے جو اکثر ہے اس کو لے لیں، ثواب زیادہ ہوگا نا، تو اب 50 ڈول نکالنا کیا ہوگا، افضل ہوگا۔ شہید اول نے اتنا صرف، شہید ثانی نے صرف اتنا کہا ہے کہ 50 ڈول نکالنا یا احوط ہے یا افضل ہے، تردید اگر راوی کی طرف سے ہے تو پھر 50 ڈول نکالنا احوط ہے، اگر تردید امام کی طرف سے خود پھر افضل ہے 50 ڈول نکالنا۔ دیکھیے بارات فرماتے ہیں کہ والعذرۃ رطبہ، اور عذرہ رطبہ کے لیے 50، 50 ہے نا 50۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ وہی فضلۃ الانسان، عذرہ سے مراد انسان کا فضلہ، والمروی اعتبار ذوبانہا، جو روایت میں ہے وہ ہے اس عذرہ کا پھیل جانا، زبان کا ترجمہ کریں وہو تفرق اجزائها وشیوعها فی الماء، وہ یہ ہے کہ اس کے اجزاء کا متفرق ہو جانا اور پھیل جانا پانی میں۔ اما رطوبت فلا نص علی اعتبارها، رطوبت کے معتبر ہونے پر کوئی نص، لیکن ذکرها الشیخ، شیخ سے مراد جب بھی اس لمحہ میں فقہ کی کتاب میں شیخ مطلق آئے گا اس سے مراد شیخ توسی مراد ہیں، لیکن اس کو شیخ نے ذکر کیا ہے وَتَابِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ، مصنف اور فقہ کی ایک جماعت نے بھی انہی کی اتباع کی ہے، ٹھیک۔ وَاقْتَفَى فِي الدُّرُوسِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، اور دروس میں مصنف نے کہے دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کیا مصنف نے، وقتفا مصنف نے اکتفا کیا کتاب دروس میں بکل منہما، زبان ہو یا رتبہ، دیکھیں رتبہ ہو، اگر وہ تر و تازہ ہے بے شک نہ پھیلے تب بھی 50 ڈول، یا خشک ہے لیکن پھیل جائے تب بھی، ان میں سے کسی ایک کو کافی سمجھا ہے، اس ایک پر اکتفا کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ، یعنی اسی طرح اعتراض ہے کن پر، شہید اول پر، وَكَذَلِكَ اسی طرح تعیین الخمسین 50 معین کر دینا، والمروی 40 و 50، جبکہ روایت میں کیا ہے، اور شہید اول نے کیا کیا معین کر دیا وخمسین، کہتے ہیں وَهُوَ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ، یہ 40 او 50 یہ جو لفظ تردید آیا ہے او یہ تقاضا کرتا ہے تخیر کا، وَإِنْ كَانَ اعتبار الْأَكْثَرِ أَحْوَطُ وَأَفْضَلُ، اگرچہ اکثر کو معتبر جاننا یا احتیاط کے مطابق ہے یا احتیاط کے مطابق ہے اگر تردید راوی کی طرف سے ہے، اور افضل ہے اگر تردید امام کی طرف سے ہے۔ کافی اتنا، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔